بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو اسلام کا قانون طلاق ہے، ڈائیورس ان اسلام۔ نکاح ایک سماجی معاہدہ ہے، سوشل کنٹریکٹ، اور اس کے دو فریق ہوتے ہیں، پارٹیز، ایک مرد اور ایک عورت۔ دو گواہوں کی موجودگی میں یہ زوجین، کپلس، اس بات کا عہد و معاہدہ کرتے ہیں کہ وہ دونوں مل کر ازدواجی زندگی، میریٹل لائف گزاریں گے اور ایک خاندان کی بنیاد ڈالیں گے۔ جس طرح سے دوسرے بہت سے سماجی معاہدات ہیں، سوشل کنٹریکٹس ہیں، اور وہ مختلف اسباب سے ٹوٹ جاتے ہیں، اسی طرح سے یہ بھی جو نکاح کا معاہدہ ہے، جو میریٹل جو کنٹریکٹ ہے، یہ بھی بعض اوقات کسی سبب سے یہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہی ٹوٹ جانا در حقیقت اسی کو طلاق کہتے ہیں، ڈائیورس کہتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ اسلام کا جو قانون طلاق ہے، میں نے جہاں تک مطالعہ کیا ہے، اس کی بنیاد پر میں پوری اطمینان کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اسلام کا قانون طلاق نہ صرف یہ کہ دوسرے مذاہب کے قانون طلاق، بلکہ جو سیکولر لاز ہیں اب ڈائیورس، ان پر واضح برتری، سپریورٹی رکھتا ہے۔ اب دیکھیے، یہودی مذہب کے اندر مرد کو طلاق دینے کی اجازت ہے بغیر کسی قوی سبب کے، یعنی وہ جب چاہے کسی ریئل کاز کے بغیر وہ طلاق دے کر بیوی کو چھوڑ سکتا ہے۔ یہ ایک ایکسٹریم ہے جس کو ہم افراط کہتے ہیں، اور دوسرا ایکسٹریم جو ہے جس کو ہم تفرید کہتے ہیں، ڈیکریز کہتے ہیں، وہ عیسائی مذہب۔ اس میں سوائے زنا کے طلاق جو ہے جائز نہیں ہے، اٹ ہیز بین پروہیبٹڈ۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ دونوں دو انتہائیں ہیں، ایک میں بالکل کھلی چھوٹ ہے اور ایک میں اتنی پابندی عائد کر دی گئی کہ اگر واقعی کچھ ایسے اسباب پیدا ہو جائیں جن کی وجہ سے طلاق دینا ناگزیر بن جائے، تب بھی مرد طلاق نہیں دے سکتا ہے۔ اس کے برخلاف اسلام نے ان دونوں ایکسٹریمز کے بیچ میں ایک بالکل درمیانی راستہ، مڈل پاتھ اختیار کیا، یعنی یہ کہ طلاق کو انتہائی ناپسندیدہ چیز قرار دیا، اور حدیث میں آگے ذکر کروں گا۔ اس کے باوجود اس نے کہا کہ اگر بہت بصورت مجبوری طلاق جو ہے ناگزیر ہو جائے تبھی طلاق دی جائے۔ اب یہ تو میں نے دو مذاہب کے مقابلے میں اسلام کے قانون طلاق کا جو امتیازی پوزیشن ہے، اس کا جو ڈسٹنکشن ہے، وہ آپ کو واضح کیا۔ اب میں چاہتا ہوں کہ کچھ وہ اور خصوصیات، اس کے کچھ کریکٹرز اور میں بیان کر دوں تاکہ یہ بات بالکل واضح ہو جائے۔ جو میں نے کہا ہے کہ وہ سیکولر اور نان سیکولر دونوں جو لاز ہیں ڈائیورس کے، اس کے مقابلے میں اسلام کا قانون طلاق جو ہے وہ واضح برتری رکھتا ہے۔ اسلام کے قانون طلاق کی ایک بہت نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ اس میں طلاق دینے اور اس کے واقع ہونے میں ایک فصل رکھا گیا، سپریشن، جس کو ہم اصطلاحاً ٹرمینالوجی، اسلامی ٹرمینالوجی میں عدت کہتے ہیں، ویٹنگ پیریڈ۔ یعنی جب تک کہ یہ ویٹنگ پیریڈ عدت وہ 3 ماہ ہے، 3 ہے اس کا ہے، ثلاثۃ قروء، جب تک یہ گزر نہ جائے طلاق واقع نہیں ہوتی، وہ بیوی ہی رہتی ہے۔ یہ کسی مذہب میں، حالانکہ آج کل بہت سے سیکولر جو کنٹریز ہیں، انہوں نے اسلام کے اس قانون سے، میں بلا اس کے کہتا ہوں کہ انہوں نے خوشہ چینی کی ہے، اس سے لیا ہے انہوں نے، ورنہ اس سے پہلے کہ آپ جتنے بھی قوانین میں دیکھیں گے، کسی میں یہ عدت کا، ویٹنگ پیریڈ کا کوئی ذکر نہیں ملتا ہے۔ یہ اسلامی قانون طلاق کا بڑا واضح امتیاز ہے۔ دوسرا امتیاز یہ ہے اسلام کے قانون طلاق کا کہ عربی سوسائٹی میں، جاہلی سوسائٹی میں، اسلام کے آنے سے پہلے جو سوسائٹی تھی اور شروع اسلام میں بھی، طلاق کی کوئی حد متعین نہیں تھی، غیر محدود، انلیمیٹڈ۔ جتنی مرتبہ مرد چاہتا تھا طلاق دیتا تھا، اور جتنی مرتبہ چاہتا تھا اس کو رجوع کرتا تھا۔ اسلام نے اس کی تحدید کی، اس کو لمٹ کیا، اور وہ 3 تک کہ ایک آدمی اپنی ازدواجی زندگی میں، میریڈ لائف میں، صرف 3 مواقع پر 3 بار طلاق دے سکتا ہے۔ 2 طلاقوں میں اس کو یہ حق ہوگا، اس کو ہم رجعی طلاق کہتے ہیں، یہ حق حاصل ہوگا، وہ بیوی کو عدت کے اندر واپس لے سکتا ہے، اور عدت گزرنے کے بعد بھی نکاح ثانی کے ذریعے سے اس کو لے سکتا ہے اگر عورت راضی ہو۔ لیکن تیسری طلاق کے بعد پھر یہ واپسی کا حق مرد کا جو ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ دیکھیے کہ اس میں واپسی کی گنجائش ہے، یہ نہیں کہ آپ نے جیسے اور قوانین میں ایک طلاق دے دیا، 10 طلاق ہو گئی اور پھر میاں بیوی میں فارغ سپریشن ہو جاتا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں یہ نہیں، ہمارے یہاں طلاق دینے کے بعد عدت کے اندر بھی رجوع کر سکتا ہے، عدت کے بعد بھی کر سکتا ہے اگر عورت راضی ہو۔ اسی طرح سے جس طرح سے اسلام نے
مردوں کو یہ حق دیا کہ وہ عورت کو طلاق دے سکتا ہے، اسی طرح عورت کو بھی خلا کی شکل میں ایک طریقہ ہے کہ وہ میں آگے چل کے بتاؤں گا کہ عورت بھی چاہے تو مرد سے علیحدگی اختیار کر سکتی ہے کسی دوسرے قانون میں۔ اس دور میں جس میں اسلام نے عورتوں کو یہ حق دیا وہ تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ عورت بھی کوئی طلاق لے سکتی ہے۔ اسی طرح سے جو طلاق رجعی جس میں واپسی ہوتی ہے اس میں یہ بات ممنوع قرار دی، پروہیبٹڈ ہے کہ عورت کو گھر سے آپ نکالیں۔ اس سے بھی زیادہ بڑی چیز یہ ہے کہ طلاق کے بعد اگر وہ فائنل ہو جاتی ہے تو عورت کو مینٹیننس کا وہ حقدار قرار دیتا ہے۔ اس سے بھی بڑی چیز جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کسی بھی سیکولر اور نان سیکولر لاز آف ڈائیورس میں یہ نہیں ہے کہ طلاق سے پہلے بھی کچھ آپ کی پابندیاں عائد کی گئی ہیں، یعنی اسلام میں رشنگ ٹو ڈائیورس نہیں، جیسا کہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ آدمی ایک اٹھتا ہے اور ایک دم سے وہ طلاق دے دیتا ہے، نہیں۔ دوسرے قوانین میں تو ہے کہ اگر آپ نے if you have decided you can divorce، لیکن ہمارے یہاں یہ نہیں ہے کہ آپ جب چاہیں اٹھیں اور طلاق دے دیں جیسا کہ رواج ہے، بالکل غیر شرعی ہے، غیر قانونی ہے۔ بلکہ طلاق دینے سے پہلے کچھ مراحل، کچھ اسٹیجز کو آپ کو سے گزرنا ہوگا۔ سورہ نساء کی روشنی میں جس میں یہ تمام اسٹیجز کا ذکر ہوا ہے اس میں پہلی بات یہ ہے کہ اگر کوئی ناموافقت ہو جائے میاں بیوی میں تو مرد کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ عورت کو پیار اور محبت سے سمجھائے اور بتائے کہ یہ اس کا جو عدم تعاون کا رویہ ہے، جو سرکشی کا رویہ ہے، وہ ازدواجی زندگی کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ تو قرآن کے الفاظ ہے فَإِذُوهُنَّ، ان کو نصیحت کرو، اور اگر وہ نہ مانے کسی وجہ سے، بعض ہوتا ہے کہ بعض عورتوں کے اندر، مردوں میں بھی ہوتا ہے لیکن عورتوں میں تھوڑا سا ہوتا ہے کہ وہ تعاون کرنے کے لیے تیار نہ ہو اور سرکشی کا رویہ نہ چھوڑے، تو کہا ہے وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، تو خوابگاہوں سے میں ان سے علیحدگی اختیار کروں، یعنی ان سے کوئی زن و شو کا تعلق، یعنی فزیکل کانٹیکٹ ممنوع قرار دے دیا گیا۔ اب آپ سوچیں کہ یہ بہت بڑی سزا ہے کہ کوئی عورت اس سے اس کا وہ تعلق ختم ہو جائے جس تعلق کی بنیاد پر نکاح ہوتا ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ لیکن اگر یہ بھی اس کے بعد بھی عورت ریکنسیلیشن، مصالحت کے لیے، تعاون کے لیے تیار نہ ہو تو پھر بادل ناخواستہ تادیباً فار ایڈمونیشن، تادیباً، دیکھیے وہ نہیں کہتا کہ اگر وہ نہیں مانتی ہے خوابگاہ میں علیحدگی کے باوجود اس کو طلاق دے دو، نہیں، اب بھی وہ نہیں کہتا، بلکہ کہتا ہے کہ طلاق نہ دی جائے بلکہ کوشش کی جائے، اور آخری کوشش یہ ہے کہ اس کو تھوڑی بہت فزیکل پنشمنٹ، اس کو بڑے اعتراضات میں آگے چل کے بتاؤں گا، لیکن یہ اس عورت کے لیے ہے جو نان کوآپریٹو، نارمل عورت کے لیے نہیں یہ سزا ہے، اور یہ بہت معمولی سی ہے، یہ نہیں کیونکہ اس کو مارا پیٹا جائے بلکہ تھوڑی بہت ہلکی پھلکی سزا، اس لیے صرف اب دو ہی صورت تھی، یا تو طلاق اس کو دے دی جائے، لیکن اسلام نے طلاق کو نہیں ترجیح دیا بلکہ اس کو ایک بالکل ناپسندیدہ چیز کو گوارا کر لیا کہ تھوڑی بہت اگر سزا سے معاملہ بن جائے تو وَاضْرِبُوهُنَّ، یہ اگر یہ سب ناکام ہو جائیں تو کوئی بھی، ہر آدمی یہی کہے گا، پوچھا جائے کہ اگر یہ بھی نہ ہو، یہ سب تدبیریں ناکام ہو جائیں، پھر لازمی چیز ہے کہ اس کو طلاق دی جائے۔ لیکن اسلام کے قانون طلاق کی خوبی آپ دیکھیں، اب بھی وہ کہتا ہے نہیں، عورت کو طلاق نہیں دی جائے گی، بلکہ آربیٹریشن کی بات کرتا ہے، تحکیم کی بات کرتا ہے، یعنی دونوں کے خاندان سے، عورت اور مرد کے، ایک آربیٹریٹر، ایک حکم جو ہے لیا جائے اور ایک مجلس بنا جس کو آج کی اصطلاح میں فیملی کورٹ کہتے ہیں، اور یہ دونوں مل کر کوشش کریں کہ یہ زوجین میں، کپلس میں مصالحت ہو جائے، موافقت ہو جائے اور رشتہ ٹوٹنے کی نوبت نہ آئے۔ دیکھا اتنے سارے اسٹیجز کے بعد آج کیا ہو رہا ہے، ایک بھی مرحلہ اس میں سے پورا نہیں کیا جاتا ہے اور ایک دم سے ایک مسلمان مرد اٹھتا ہے اور عورت کو طلاق دے دیتا ہے، ظلم سری ہے۔ اب اگر یہ ان تمام تدابیر ناکام ہو جائیں تو کیا کیا جائے؟ اب ظاہر ہے اس کے بعد پھر طلاق کی ہی صورت بچتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ طلاق دینے میں کوئی بہت نامناسب طریقہ اختیار ہے، بہت ہی حسین طریقہ قرآن نے بتایا ہے جس کا کوئی مقابلہ دنیا کا کوئی سیکولر اور نان سیکولر لا آف ڈائیورس نہیں کر سکتا ہے۔ وہ میں آگے آپ کو قرآن مجید کی روشنی میں وہ بتاؤں گا کہ قرآن نے جو طریقہ طلاق کا بتایا ہے وہ کیا ہے، اور ہمارے مسلم معاشرے میں جو طریقہ طلاق رائج ہے، دونوں میں کتنا زمین آسمان کا فرق ہے۔ سورہ طلاق کے اندر جو ہے یہ طریقہ بتایا گیا ہے، اور طریقہ یہ بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی مرد کسی اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہے تو حالت طہر میں، یعنی جب وہ مینسز سے فارغ ہو جائے تو مقاربت کیے بغیر، یعنی فزیکل کانٹیکٹ کے بغیر اس کو طلاق دے۔ سورہ طلاق کی ابتدائی میں یہ کہا گیا ہے کہ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدۃ، کہ اے نبی مومنوں سے کہہ دو کہ اگر وہ اپنی بیویوں کو طلاق دینا چاہیں، طلاق دیں تو عدت کے لیے طلاق دیں، یعنی حالت طہر میں طلاق دیں اور عدت کا شمار کریں۔ اس کے بعد یہ کہا گیا ہے کہ یہ نہیں کہ طلاق دی عورت کو نکال، جیسے میں نے بھی کہا، نہیں، نہ مرد عورت کو نکالے نہ خود عورت گھر سے نکلے۔ کیوں؟
یہ بہت بڑی چیز ہے، اس کو مسلمانوں نے نہیں سمجھا، اس لیے کہ تاکہ ہو سکتا ہے کہ ایک ساتھ رہنے کی وجہ سے دونوں میں مصالحت ریکنسیلیشن ہو جائے۔ چنانچہ قرآن کے الفاظ ہیں کہ لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، اور اتنا ہی نہیں کہ وہ گھر میں رہے بلکہ اس کا نان نفقہ بھی اس پر، یعنی اس کا سارا خرچ پر بھی مرد کو دینا ہو، اور اس کے بعد جب وہ عدت پوری ہو جائے، یعنی ویٹنگ پیریڈ 3 مہینے کا جو ہے، تو اس کے بعد یا تو بھلے ڈھنگ سے، معروف کا لفظ قرآن نے استعمال، اچھے ڈھنگ سے، بھلے ڈھنگ سے، کیونکہ دونوں ابھی بالکل ایک رفیق سفر کی طرح دونوں زندگی گزار رہے تھے، تو اچھے ڈھنگ سے یا تو اس کو روک لیا جائے، یعنی عدت کے اندر دوبارہ اس کو واپس لے، یا اس کو اچھے ڈھنگ سے رخصت کر دیا جائے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہی کہ جب اگر رخصتی ہی منظور ہو تو پھر 2 گواہوں کی موجودگی۔ یہ دیکھیے آج کل ہمارے یہاں طلاق ہو جاتی ہے، کوئی گواہ نہیں، نکاح کے لیے گواہ، طلاق کے لیے کوئی گواہ نہیں، اور قرآن کی حکم کی صریح خلاف ورزی۔ تو یہ ہے قرآن کا طریقہ طلاق جو میں نے آپ کے سامنے دیکھیے، اس میں نہ کہیں مجلس کا ذکر آیا، نہ 1 طلاق کا ذکر آیا، نہ 2 طلاق کا ذکر آیا، نہ 1 مجلس کی طلاق، نہ 2 مجلس کی طلاق، نہ 1 طہر کی طلاق، نہ 2 طہر کی طلاق جو ہمارے یہاں سب رائج ہے، کہیں کچھ نہیں، صرف یہ کہا کہ جب طلاق دینا چاہو تو حالت طور میں مقاربت کیے بغیر طلاق دو، اور عورت کو گھر سے نکالو نہیں بلکہ وہ اسی گھر میں رہے گی، اور جب عدت پوری ہو جائے تو اچھے ڈھنگ سے روک لے، اچھے ڈھنگ سے رخصت کر دو، لیکن 2 گواہوں کی موجودگی۔ یہ تو اسلام کا یہ جو قرآن کا طریقہ، اب دیکھیے جو قرآن کا طریقہ طلاق ہے اس کی تائید ہمیں سنت سے بھی ہوتی ہے، جس کو بالکل نظر انداز کیا جاتا ہے، بلکہ میں کہوں گا اگر مجھے الزام نہ دیں تو میں کہوں گا چھپایا جاتا ہے۔ چنانچہ ابو داؤد کی روایت میں ہے، یہ الفاظ ہیں، میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں کہ جب آدمی اپنی بیوی کو طلاق دینے پر مجبور ہو جائے تو 1 طلاق دے، اگر رجعت کا ارادہ نہ ہو تو اسے ویسے ہی رہنے دے یہاں تک کہ عدت پوری ہو جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک حلال چیزوں میں طلاق سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز ہے۔ ابغض الحلال الی اللہ الطلاق۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے اپنی تفسیر مظہری میں اس روایت کا ذکر کیا ہے، جلد 1 صفحہ 303۔ تو آپ نے دیکھا کہ وہی طریقہ جو قرآن نے بتایا، وہی طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر وہی طریقہ آپ بتائیں گے، یہی سنت کا طریقہ جو دور نبوت میں تھا۔ اب دیکھ لیے دونوں طریقوں میں اور ہمارے طریقے طلاق میں کتنا زمین آسمان کا فرق ہے، افسوس ہوتا ہے مسلمانوں کی حالت پر۔ اب دیکھیے کہ بھئی انسان ہوتا ہے، باوجود کہ واضح کر دیا گیا کہ 1 ہی طلاق آدمی کو دینی ہے۔ میں ابھی 3 طلاق کیا چیز ہے میں آگے چل کر آپ کو بتاؤں گا، لیکن بشری کمزوریاں ہوتی ہیں، آدمی غصے میں آ جاتا ہے، کبھی ہر آدمی چاہے کتنی پکا اور سچا مسلمان ہو پھر بھی وہ انسانی ہوتا ہے، کبھی بھی جذبات سے مغلوب ہو جاتا ہے۔ تو دور نبوت میں بھی ایسے کئی واقعات پیش آئے کہ صحابہ کرام اپنی تمام تقویٰ اور خدا ترسی کے باوجود کبھی کبھی بعض خاص مواقع میں جذبات سے مغلوب ہو کر انہوں نے ایک ساتھ 3 طلاقیں دے دی۔ اور ایک واقعے کا ذکر حدیث میں آتا ہے کہ آپ کو خبر دی گئی کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو ایک مجلس میں ایک ساتھ 3 طلاقیں دے دی۔ یہ سننا تھا کہ آپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، اور آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے اللہ کی آیات کے ساتھ کھلواڑ کیا جاتا ہے جبکہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں۔ تو دیکھا آپ نے، یعنی اس سنت کی اور قرآن کا جو حکم ہے اس کی خلاف ورزی کی صورت میں رسول اللہ کا کیا رد عمل سامنے آیا۔ اب اس کی ایک مثال دیکھیے، وہ حدیث روکانہ کے نام سے مشہور ہے، تمام حدیث کی کتابوں میں آپ اس کا ذکر ملے گا، اور لیکن اس میں صحیح جو حدیث ہے، کیونکہ اس میں ابو داؤد کی بھی ایک حدیث ہے جس کو امام ابن تیمیہ نے اس کو ایک راوی کے مجہول ہونے کی وجہ سے غلط ٹھہرایا، خود امام بخاری نے بھی اس کی تضعیف کی، اس کو غلط بتایا ہے، ضعیف بتایا ہے، ویک بتایا ہے۔ تو مسند احمد بن حنبل میں جو روایت ہے امام ابن تیمیہ نے اس کو ترجیح دی، اور وہی روایت صحیح بھی ہے۔ اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت روکانہ نے اپنی بیوی کو غصے میں آ کر طلاق دے دی، ایک ساتھ 3 طلاقیں دے دی۔ تو وہ معاملہ رسول اللہ تک پہنچا، رسول اللہ نے ان سے پوچھا کہ بھائی تم نے کیسے طلاق دی؟ انہوں نے کہا رسول اللہ میں نے ایک مجلس میں میں نے بیوی کو طلاق دے دی، کہیں ایک ساتھ دی ہے، کہیں ہاں، کہیں ایک ہی مجلس میں دی ہے، کہیں ہاں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ تو ایک ہی طلاق ہے، تم چاہو تو رجوع کر سکتے۔ یہ روایت مسند ابن حنبل میں موجود ہے۔ اب اس کے باوجود دیکھیے یہ روایت موجود ہے کہ حضرت روکانہ نے ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں دی، لیکن رسول اللہ نے اسے ایک ہی طلاق قرار دی۔ اور یہ رسول اللہ کے پورے دور نبوت میں یہی رہا کہ جب بھی کسی نے ایک سے زیادہ طلاقیں دی تو رسول اللہ نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ اگرچہ بعض واقعات اور بھی ملتے ہیں لیکن میں اس میں نہیں جاؤں گی، جو سری باتیں ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اور یہی طریقہ حضرت ابو صدیق کے زمانے میں بھی رہا، اور یہی طریقہ حضرت عمر فاروق کے دور خلافت میں 2 سال تک رہا۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق نے، جب لوگوں نے اسے بہت جلدی کرنے لگے اور لوگ اسلامی قانون کی خلاف ورزی کرنے لگے، تو آپ نے ایک مجلس میں دی گئی 3 طلاقوں کو فائنل قرار دے کر، بائنہ قرار دے کر اس کو نافذ کر دیتے تھے۔ یہ ایک تعزیری تھا، ایک تعزیری حکم تھا، اور حکمراں کو اس کا حق حاصل ہے کوئی اجتہادی حکم دے، لیکن اسلام کا یہ قانون نہیں ہے
اسی کو ہمارے علماء اور فقہا نے ایک نظیر بنا کر جو بالکل غلط ہے، جبکہ اتنی جب قرآن کی آیات نصوص بالکل صاف صاف طریقہ طلاق کا بتا رہی ہیں، سنت میں اس کا سارا ذکر آ رہا ہے، دور النبوت کے سارے واقعات بتا رہے ہیں کہ آپ نے ایک مجلس کی دی ہوئی 3 طلاقوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا، اتنی ساری شہادتوں کے باوجود اس کو نظیر بنانا بڑے افسوس کی بات ہے۔ اب دیکھیے کہ بہت سارے اب ظاہر ہے کہ بڑے بڑے جید علماء نے ان تمام روایات کو قرآن کی سورہ طلاق کی آیات کی بنیاد پر بڑے بڑے ارباب فقہ نے بعض فقہا سے قطع نظر ان کا آگے میں ذکر کروں گا، جس میں طاؤس اور اکرمہ بہت جلیل القدر صاحب فقہ میں تھے۔ ان کا مسلک یہ ہے کہ ایک مجلس میں دی گئی 3 طلاقوں کو ایک ہی طلاق سمجھا جائے گا، ایک نہیں بلکہ انہوں نے کہا ہے کہ جو لوگ اس سنت کے طریقے کی خلاف ورزی کریں ان کو سنت کی طرف لوٹنے کے لیے مجبور کیا جائے۔ ابن اسحاق کا بھی یہی نظریہ ہے، اور علامہ ابن تیمیہ کا میں ذکر کر ہی چکا ہوں، انہوں نے بہت تفصیل سے پر سب بحث کی ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے ایک مجلس میں اگر کوئی شخص نادانی سے، بیوقوفی سے، جوش غضب میں اگر ایک ساتھ 3 طلاقیں دے دیتا ہے تو وہ ایک ہی طلاق سمجھی جائے گی، اور اسی کو انہوں نے اہل حدیث کا یہی مسئلہ ہے کہ انہوں نے ابن تیمیہ بھی بہت بڑے محدث تھے وہ تھے، تو ان لوگوں کا یہ مسئلہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں اگرچہ اس بات سے مجھے اتفاق نہیں کہ وہ ایک طور میں اور 2 طور میں، وہ تو صحیح نہیں ہے، لیکن ہاں کہ ایک مجلس میں دی گئی 3 طلاقوں کو ایک ہی سمجھا جائے، اہل حدیث کا مسلک صحیح ہے۔ اب دیکھیے کہ جب خلاف سنت آپ کو دنیا کے ایک عام قانون ہے کہ اگر آپ کسی قانون کی خلاف ورزی کریں تو وہ قانون وہ آپ کا عمل ماننے لیا جائے گا، بلکہ آپ کو سزا ملے گی۔ یہ عجیب بات ہوگی کہ صاحب وہ آپ قانون کی خلاف ورزی بھی کریں، اس کو نافذ بھی کر دیا جائے۔ حضرت عمر فاروق جو درے لگاتے تھا تو درہ بھی نہیں لگایا جاتا ہے، تو طلاق نافذ نہیں ہو سکتی ہے اگر وہ خلاف قانون ہو، خلاف قاعدہ۔ اب میں مثال دیتا ہوں اور بہت مشہور ہے، تمام علماء حضرات تمام لوگ اس کو جانتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر جو حضرت عمر فاروق کے صاحبزادے تھے، انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی حالت حیض۔ حضرت عمر فاروق یہ معاملہ لے کر رسول اللہ کے پاس گئے، رسول اللہ نے جو سننا تھا کہ آپ بہت ناراض ہوئی اور آپ نے حکم دیا کہ واپس لے، اور اس کو جب اس کو حیض آ جائے، حیض سے پاک ہو جائے، اور اس کو دوبارہ ایک مرتبہ اور حیض آ جائے اور پاک ہو جائے، اس وقت اگر اس کو طلاق دینا چاہے تو طلاق دے۔ دیکھا آپ نے، کیونکہ حیض میں طلاق ممنوع ہے اور انہوں نے اس کی خلاف ورزی کی تھی، سنت کی خلاف ورزی تھی، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی، تو رسول اللہ نے اس کو رجعت کا حکم دیا۔ یہ نہیں کہا کہ بھائی تمہاری طلاق تو ہو گئی لیکن تم نے گناہ کیا۔ تو یہ میں نے واقعہ اس لیے نقل کیا ہے کہ جب سنت کے اور قاعدے اور قانون کے خلاف طلاق دی جائے گی تو بالکل نافذ العمل نہیں ہوگی، بلکہ سزا ملے گی، جیسا حضرت عمر فاروق اس کی خلاف ورزی کرنے والوں کو درے لگاتے تھے۔ یہ سارے بڑے بڑے ائمہ کا میں نے یعنی قرآن و حدیث کے مطابق میں نے، اب جو اصل بات آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ ہمارے اصحاب فقہ ہیں، جو خاص طور سے حنفی فقہ میں امام حنیفہ اور امام شافعی کا بھی یہی ہے کہ ایک مجلس میں 3 طلاقیں، بلکہ امام شافعی تو یہ کہتے ہیں کہ ایک مجلس میں 3 طلاق دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، دے سکتا ہے۔ وہ بہت بڑے عالم تھے، میں تو ان کے خاک پا کے برابر بھی نہیں، لیکن بالکل میں نے ابھی جو آپ کو سورہ طلاق کی آیتیں پڑھی ہیں، جو میں نے ابو داؤد کی روایت پڑھی ہے، سنت کا طریقہ، مجھے نہیں معلوم کہ انہوں نے کس بنیاد پر یہ فیصلہ کیا۔ بہر امام حنیفہ فقہ حنفی میں ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں اگرچہ ناقص ہے، اس کو طلاق بدعت وہ کہتے ہیں، لیکن کہتے ہیں وہ نافذ ہو جاتی ہے۔ لیکن کیسے نافذ ہو جائے گی بھائی؟ ابھی میں نے کہا کہ جو خلاف قاعدہ اور قانون طلاق دی جائے وہ نافذ نہیں ہو سکتی ہے، بلکہ یہ تو ابھی میں نے کہا کہ اگر وہ خلاف ورزی کرتا ہے تو نافذ نہیں ہوگی، بلکہ خلاف ورزی کرنے والے کو سنت کی طرف واپس لایا جائے گا۔ جیسے رسول اللہ حضرت عبداللہ بن عمر کو واپسی کا حکم دیا تو وہ نافذ کیا جائے گا، اور اگر حکومت ہوگی کس نالائق کے پشت پر کوڑے بھی پڑیں گے جس نے اللہ کے قانون کی اور رسول اللہ کی سنت کی جو ہے وہ توہین کی ہے۔ اب غلطی کیا، بہت بڑے لوگ تھے، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں بھائی، میں نے کہا نا میں تو ان کے خاکے پا کے برابر بھی نہیں ہوں۔ میں بھی کبھی سوچا کرتا تھا کہ بھائی امام حنیفہ تو اتنے بڑے امام تھے، اتنے بڑے فقیہ تھے، اتنے بڑے صاحب بصیرت تھے کہ بہت کم علماء ایسے پیدا ہوئے، تو یہ اتنے سارے بڑے جید علماء نے ایسی کیا ہو گیا؟ لیکن یاد رکھیے دنیا میں کوئی کتنی بڑے سے بڑا آدمی ہو جائے خطا و نسیان سے مبرہ نہیں ہے، غلطیاں سب سے ہو سکتی ہیں، اور یہاں بھی اہل فقہ سے یہ غلطی ہوئی اور اس غلطی کے ایک بنیاد ہے جو میں بہت ناچیز آدمی ہوں لیکن میں اس کا اظہار کرنا چاہتا ہوں، اور وہ غلطی کی وجہ در حقیقت ایک تو حضرت عمر فاروق کا وہ فیصلہ ہے، اور دوسری سب سے بڑی وجہ ہے کہ سورہ بقرہ کے اندر آیت 229 سے 232 تک بھی جہاں الطلاق و مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، یہ پوری آیت اسے موجود ہے، اس کو ان لوگوں نے طریقے طلاق سمجھ لیا، لیکن یہ میں پورے نظم قرآن جو قرآن کا ہے جو طریقہ ہے اس کے مطابق جو سیاق و سباق ہے وہ آیت کا، اس میں یہ ابھی میں آپ سامنے وضاحت کروں گا کہ یہ طریقہ طلاق نہیں ہے، بلکہ عربوں میں عرب جاہلی سوسائٹی میں شروع اسلام میں بھی جو طلاق لامحدود تھی، ان لمیٹڈ تھی، اس کو لمیٹڈ کیا گیا ہے اور 3 تک لمیٹڈ کیا گیا ہے۔
جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ایک مرد کو اپنی ازدواجی زندگی میں 3 مرتبہ 3 مختلف مواقع پر طلاق دینے کا حق حاصل ہے. آگے میں ابھی مزید تفصیل آپ کے سامنے کروں گا. اسلام نے اس کی اصلاح کی جو عرب سوسائٹی میں غلط رواج پیدا ہو گیا تھا کہ بے انتہا بے شمار طلاقیں دی جاتی تو اس کو 3 تک محدود کیا. تو یہ جو ہے یہ تحدید ہے طلاق کی، نہ کہ طریقے طلاق ہے. اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے، ایک تو یہ اصلاح کی جو بے انتہا لوگ طلاقیں دیتے تھے اور کب طلاق دیا اور واپس کیا اور پھر طلاق دیا پھر واپس لیا، بلکہ بات تو ایسے بھی نالائق تھے اور ظالم تھے کہ طلاق ادھر دیتے تھے اور پھر تھوڑے دن کے بعد رجوع کر کے اور پھر طلاق دے دیتے تھے تاکہ وہ اسی طرح سے یہ ستانا کہتے تھے. اور اس کو عرب اور اس کو وہاں اس زمانے کے طریقے میں اس کو ایلا کہا جاتا تھا. چنانچہ اس میں قتادہ سے مروی ہے، انہوں نے یہ کہا کہ یہ ظالمانہ طریقہ تھا. خود سعید بن المسیب ایسے تابعی تھے، انہوں نے کہا کہ جب کسی کو اپنی بیوی سے محبت نہیں ہوتی تھی اور وہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس سے کوئی دوسرا نکاح کرے تو وہ اس کو طلاق دیے بغیر یہ قسم کھا بیٹھتا تھا کہ میں اس کے پاس کبھی اس کے قریب نہیں جاؤں گا. اس طرح سے وہ نہ مطلقہ ہوتی تھی اور نہ خامند والی ہوتی تھی. تو یہ ستانا تھا، لوگ عورتوں کو ستاتے تھے، پریشان. اسلام نے عورتوں پر احسان کیا، احسان نہیں کیا، ان کو واقعی ان کے ساتھ جو ظلم و زیادتی ہے اس کا تدارک کیا. تو یہ سب طریقے موقوف کیے، اس کو ایلا کہتے ہیں. اور اسی آیت سورہ بقرہ کی 228 سے 229 ہے، 229 سے پہلے اس کا پورا تفصیل سے ذکر ہوا ہے کہ جو لوگ اپنی عورتوں سے ایلا کرتے ہیں یعنی قسم کھا بیٹھتے ہیں ان کے پاس نہیں جائیں گے، ان کے لیے صرف 4 مہینے کی مہلت ہے. فَإِنْ فَعُوا فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ، اگر وہ رجوع کر لیں تو اللہ معاف کرنے والا ہے. وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اور اگر طلاق کا ارادہ ہی کر لیں تو پھر وہ طلاق دے دیں. پہلے میں فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. یہ بقرہ 220 کی آیت ہے. تو آپ نے دیکھا کہ یہ طریقہ طلاق نہیں تھا، بلکہ طلاق کے جو غلط طریقے رائج تھے عرب جاہلیت میں اور پھر اسلام کے شروع کے زمانے میں بھی، اس کی قرآن نے اصلاح کی ہے. عورتوں کے ساتھ ہونے والے ناانصافی اور ظلم کا تدارک کیا ہے. نہ کہ یہ طریقہ طلاق ہے کہ ایک مجلس میں ایک طلاق طلاق تمام لوگ لکھے طلاق و مرتان 2 طلاقیں ہیں. جو خلاف ہے 3 کے وہ کہتے ہیں قرآن میں تو 2 ہی طلاق. ارے بھائی طلاق کا حکم نہیں ہے طلاق و مرتان، بلکہ یہ 2 طریقے 3 کا جو ذکر آیا ہے یہ تحدید ہے. اس کو لمٹ کیا گیا ہے کہ اس سے زیادہ آپ طلاق نہیں دے سکتے ہیں اور تیسرے طلاق کے بعد بیوی جدا ہو جائے گی. تو یہ سب اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ 3 طلاق کا جو مسئلہ ہے، اب ہوا یہ کہ یہ اس غلطی کا تھوڑا صحابہ کے زمانے میں بہت سے لوگ جذباتی جو تھے انہوں نے یہ سمجھ لیا غلطی سے کہ جو سورہ بقرہ میں جو 3 طلاقوں کا اختیار مرد کو دیا گیا ہے انہوں نے سمجھ لیا کہ ہم چاہیں تو اس کو 3 مختلف مواقع پر استعمال کر سکتے ہیں اور چاہیں تو ایک ساتھ جمع کر کے کر سکتے ہیں. چنانچہ انہوں نے بعض لوگوں نے ایسے کیا اور اس کا ذکر میں کر چکا ہوں کہ رسول اللہ نے اس پر نہ صرف یہ کہ ناراضگی کا اظہار کیا بلکہ ایسے سب لوگوں کو جو ہے رجعت کا حکم دیا، واپسی کا حکم دیا. لیکن اب یہ مسئلہ تو ہے کہ یہ کیا چیز ہے کہ یہ 3 طلاقیں جو ہیں جن کا ہمارے یہاں رواج ہو گیا ہے، یہ اس کی اصل حقیقت کیا ہے. تو جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ 3 طلاقوں کا جو سورہ بقرہ میں حکم ہے یہ ازدواجی زندگی میں میریڈ لائف میں لامحدود انلمیٹڈ کو ختم کر کے 3 تک اسے اسلام لے آیا اور کہا کہ اگر 2 مرتبہ آپ بیوی کو طلاق دیتے ہیں تو آپ اس کو واپس لے سکتے ہیں، اگر تیسری مرتبہ آپ نے طلاق دیا تو یہ طلاق بائنہ ہو جائے گی، بیوی آپ سے جدا ہو جائے گی. اور پھر اس کی اور تفصیلیں ہیں کہ اگر وہ پھر کبھی کسی اور سے شادی کر لے اور پھر اس کو بھی طلاق دے دے تو پھر دونوں ملنا چاہے تو مل سکتا ہے، وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ چیز جو کہی گئی ہے کہ یہ تین مجلسوں کی بات نہیں نہ 3 طور کی بات ہے. زندگی کے 3 مختلف ادوار میں 3 مرتبہ مرد کو طلاق دینے کا جو اختیار دیا گیا ہے اس کا ذکر ہے. لیکن اب دیکھیے میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں، اس کی مثالیں عہد نبوی میں موجود ہیں، عہد نبوی میں موجود ہیں. چنانچہ جن کا ابھی میں نے حضرت رکانہ کا ذکر کیا ان کے طلاق کا، انہوں نے اپنی بیوی کو پہلی طلاق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے دی، دوسری طلاق عہد فاروقی میں دی اور تیسری طلاق عہد عثمانی میں دے کر بیوی کو چھوڑ دیا. یہ ہوا طلاق کا مطلب. ایک مرتبہ انہوں نے عہد نبوت میں دیا اور ایک مرتبہ عہد فاروقی میں اور تیسری مرتبہ عہد عثمان میں، اور پھر انہوں نے اپنی بیوی کو چھوڑ دیا کیونکہ اب 3 وہ طلاقیں دے چکے تھے. اور اس کا ذکر تمام کتابوں میں ملتا ہے اور اس کو ابو داؤد نے روایت کیا ہے. آپ دیکھنا چاہیں تو تفسیر مصری جلد 1 صفحہ 303 میں دیکھ سکتے ہیں. انہی 3 طلاقوں کو ملا کر اس زمانے میں بھی ہوا تھوڑا بہت کہ لوگوں نے ایک جگہ کر کے دینا شروع کر دیا، پھر وہ ایک رواج بن گیا اور صدیوں تک یہ رواج چلتا رہا، یہاں تک کہ وہ اسلامی شریعت کا ایک جز بن گیا، خواہ وہ ناپسندیدہ ہی صحیح. اور سب پر اس پر اصرار کر رہے ہیں کہ نہیں 7 3 طلاقیں ایک ساتھ دی تو دینا ٹھیک نہیں ہے، لیکن دے دی جائے تو نافذ ہو جاتی ہیں.
بالکل نہیں نافذ ہوگی. قرآن و سنت کے صحیح خلاف ورزی ہے، ان کو سنت کی طرف واپس لایا جائے گا. اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ علاج کیا ہے، اور یہ میری آخری بات ہے. اس کا علاج کیا ہے کہ یہ جو صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ قرآن میں کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، نصوص قرآن کی، سنت کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، اور سب لوگ غلط طریقے سے، اور میں بہت افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ اتنا بہترین قانون طلاق آج دنیا میں مسلمانوں کی رسوائی کا، ان کے استہزاء کا سبب بن گیا. لافنگ اسٹاک، ساری دنیا ہنس رہی ہے. ساری دنیا سے بہترین قانون طلاق، اس پر ساری دنیا ہنس رہی ہے، کیونکہ یہ بات کہ ایک مرد اٹھے جب چاہے ایک مجلس میں 3 طلاقیں دے کر اور گھر سے عورت باہر نکال دے، نہ کوئی متا، نہ کوئی یہ، نہ کوئی پیش قدمی، نہ کوئی جو میں نے 4 مراحل کا ذکر کیا اس کی کوئی پابندی، حتیٰ کہ طلاق دے کر گواہوں کی موجودگی بغیر طلاق دے دی جاتی ہے. اس قدر ظلم سری ہے، اس قدر سنت اور قرآن کی خلاف ورزی مسلمان کر رہا ہے. اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ انہیں راہ ہدایت. علاج، اب میں علاج 2 لفظوں میں کہہ کر اپنی بات ختم کروں گا. 3 طلاق کو شرعاً ممنوع قرار دیا جائے. Nobody can give divorce thrice in a single sitting. کوئی شخص ایک ساتھ 3 طلاقیں نہیں دے، اسلام میں ناجائز. اور جو سنت کی خلاف ورزی کرے اس کو سنت کی طرف واپس لایا جائے. اس سے کہا جائے گا تم نے سنت کے خلاف، قرآن کے خلاف طلاق دی ہے، اس لیے تم اس کو واپس لو، اللہ سے توبہ استغفار کرو. حکومت ہوگی تو درے بھی کھائے گا وہ. اور کہا جائے گا کہ اس طریقے سے طلاق دو جیسے کہ سنت میں بتایا گیا ہے. اور اگر کوئی شخص اسی خلاف ورزی کرے، یعنی باوجود یہ کہنے کی یہ اسلام میں 3 طلاقیں ایک ساتھ ناجائز ہیں، اگر کرے تو اس کو سزا ملنی چاہیے. اور چوتھی چیز جو ہے طلاق واقع ہو جانے کے بعد، یعنی صحیح ڈھنگ سے طلاق دی جائے. یہ نہیں جو ایک مجلس میں جو قرآن نے سنت نے جو طریقہ بتایا ہے، اگر اس کے مطابق کوئی اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے اور وہ واپس اس کو نہیں لیتا، طلاق واقع ہو جاتی ہے، تو وہ نان نفقہ مینٹیننس کی بھی اب ذمہ دار ہے کچھ مدت کے لیے. ایک بڑا یہ کنٹروورشل ایشو ہے، لیکن یہ بہت غلط ہو رہا ہے جو یہ کہا جاتا ہے. نہ یہ ہے کہ زندگی بھر دینا ہے، اور نہ یہ ہے کہ اس کو دینا ہی نہیں. یہ کہا کہ اولی المطلقات بتاؤں الہین، مطلقات کے لیے بھی. یہ نہیں کہ وہ 3 مہینے، ہمارے بہت سے لوگ اس کی وہ کرتے ہیں توجیہ و تعویل کہ صاحب یہ تو اسی متاع کا ذکر ہے جو عدت کے درمیان. نہیں، بالکل نہیں. وہ تو بیوی ہوتی، اس میں متاع کا کیا سوال ہے؟ وہ تو 3 مہینے جو عدت کا پیریڈ ہے طلاق رجعی میں، وہ تو اس کی بیوی ہوتی ہے. وہ کوئی مینٹیننس کا سوال تھوڑی نہ ہے. مینٹیننس کا سوال تو اس کے بعد پیدا ہو جب طلاق واقع ہو جاتی ہے. تو المطلقات متاع لہن، عورتوں کے لیے بھی طلاق ہے. اس سے پہلے بیوہ کا ذکر ہوا، اس کو بھی یاد رکھیے. اس کو 1 سال کے لیے نان نفقہ اور سکنا کی بات کہی گئی ہے. تو طلاق کے بعد مطلقہ کے لیے مینٹیننس ہے. اب یہ ایک مسئلہ ہے، اس کو علماء کو غور کرنا چاہیے کہ ایک مشت اس کو کچھ رقم دی جائے تاکہ وہ ادھر بسر کا سامان ہو، یا کچھ مہینوں کے لیے کہا جائے، سال 2 سال 4 سال. عربوں میں تو کوئی دقت نہیں ہوتی تھی، شادیاں ہو جاتی تھی مطلقہ. بلکہ آج کل ہمارے یہاں بڑی دقتیں ہیں. اب اسلامی جہاں حکومت ہے تو اسلامی حکومت اس کا نظم کر سکتی ہے، لیکن جہاں نہیں ہے تو مرد کو اس کا کچھ انتظام کچھ سالوں کے لیے کرنا ہوگا. اگر اس کے بعد بھی عورت کو متاع اور مینٹیننس کی ضرورت ہے تو اسلامی سماج کا فرض ہے کہ وہ اس کے متاع کا انتظام کرے. شکریہ.